کی مدد کو آئے ہیں۔ تو ابو طالب نے ایک کو حضرت جعفر اور دوسرے کو حضرت علی دے دیے۔ حضرت علی کی عمر اس وقت 5 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لے کر آ گئے اور آپ نے زندگی بھر انہیں اپنی چھاتی سے لگا کر رکھا۔ آپ نے ان کی تربیت اپنے بچوں کی طرح کی اور حضرت علی نے بھی پوری تربیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پائی۔ ان کی ایک ایک ادا، ان کی تربیت کا ایک ایک پہلو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت قریبی صحبت کی وجہ سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے پہلے جن لوگوں کو سب سے زیادہ قریب سے جانا، جن کے ساتھ دوستی کی، وہ آپ کے گھر کے لوگ تھے، جن میں حضرت خدیجہ جو 15 سال سے آپ کے ساتھ رہ رہی تھیں اور بہت محبوب زوجہ محترمہ تھی۔ اس کے بعد حضرت علی جنہوں نے آپ کے گھر میں پرورش پائی۔ اس کے بعد زید بن حارثہ جنہوں نے ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کو اختیار کیا۔ ام ایمن جنہوں نے بچپن سے آپ کو پالا۔ اس کے بعد آپ ان کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں جن کو آپ نے بہت محبت سے پالا، اور اس کے علاوہ باہر کے لوگوں میں بھی آپ کی سب سے زیادہ قریبی حضرت ابو بکر تھے، جن کی عمر اس وقت 18 سال تھی، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 سال کے اور حضرت ابو بکر 18 سال کے تھے جب آپ کی دوستی ہوئی، اور یہ دونوں کے آخری وقت تک پروان چڑھتی چلی گئی۔ حضرت ابو بکر جاہلیت کے زمانے میں بھی ہر قسم کی بری لت سے پاک تھے اور آپ کی محبت اور دوستی بہت مشہور تھی۔ دوسرے دوست آپ کے صہیب بن سنان رومی تھے، تیسرے عمار بن یاسر تھے، چوتھے حضرت حکیم بن حزام تھے، 5ویں ہناد بن ثعلبہ تھے جو طب اور جراحی کا پیشہ کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی دوست تھے، جو نبوت کے اعلان سے پہلے سے دوست تھے اور آپ کو بہت اچھی طرح سے پہچانتے تھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمنہ کا لال صاحب جمال، حق نے خود کہا ہے بے مثال، آمنہ کا لال صاحب جمال۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک آغاز رسالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے بھی شرک سے پاک اور توحید کے قائل تھے۔ آپ نے کبھی بھی کسی مشرکانہ عبادات میں حصہ نہیں لیا تھا۔ اسی طرح حج کے مناسک جو قریش نے جن میں تبدیلیاں پیدا کر دی تھیں، حج کے موقع پر وہ عرفات میں جانا پسند نہیں کرتے تھے، وہاں سے افادہ کرنا چھوڑ دیا تھا، صرف مزدلفہ تک جا کر پلٹ آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اہل حرم ہیں اور یہ ہمارا کام نہیں کہ عام حاجیوں کی طرح حرم کے باہر جا کر وقوف عرفات کریں۔ قریش کی رائج کردہ بدعتوں میں ایک یہ بھی تھی کہ باہر کا رہنے والا حاجی اگر حج یا عمرے کی غرض سے آئے تو نہ تو وہ باہر سے لایا ہوا کھانا کھا سکتا ہے، نہ باہر کے کپڑوں میں طواف کر سکتا ہے۔ کھانا حرم کا کھائے گا اور کپڑے قریش کے پہنے گا، ورنہ ننگا طواف کرے گا۔ عرب میں یہ بدعت دین کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے ہی ان حرکتوں اور ان بدعات کو غلط سمجھتے تھے۔ انہی باتوں پر، روزمرہ کی مشرکانہ رسومات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر غور فرماتے تھے اور آپ کا دل دکھتا تھا، یہاں تک کہ آپ 40 کے قریب آ گئے، 40 سال کے ہونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنے سے پہلے سچے خوابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ کو اچھے اچھے خواب آتے تھے، جو کچھ خواب رات میں دیکھتے تھے صبح منوان سچا ہو جاتا تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہتے تھے، عبادت کا طریقہ کار جاننا چاہتے تھے، جس کے لیے اکثر و بیشتر آپ سوچوں میں گم رہتے تھے۔ آپ مکہ معظمہ سے 3 میل دور ایک غار جسے ہرا کہتے تھے، آپ وہاں تشریف لے جاتے، مہینوں وہاں قیام فرماتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور یہ سوچا کرتے تھے کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانیں، اس کو کیسے راضی کریں اور اپنی تخلیق کے مقصد کو کیسے پورا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی سوچوں میں گم رہا کرتے تھے۔ اپنا کھانا ساتھ لے جاتے، جب وہ ختم ہو جاتا تو مکہ مکرمہ واپس تشریف لاتے،
گھر والوں سے بھی مل لیتے اور مزید سامان لے کر پھر تشریف لے جاتے۔ اسی طرح سے غار ہرا میں عبادت کے دوران کبھی کبھی آپ کو بہت دیر ہو جاتی اور آپ گھر تشریف نہ لاتے تو حضرت خدیجہ اپنے بچوں کو لے کر غار ہرا خود تشریف لے جاتی اور وہاں خود بھی مل لیتی، بچوں کو بھی ملواتی۔ یہ کبھی شکوہ نہیں کرتی تھیں، یہ نہیں کہتی تھیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا آپ آئے کیوں نہیں، بلکہ یوں کہا کرتی تھیں کہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے تھے، بچے آپ سے ملنا چاہتے تھے، یوں ہم چلے آئے ہیں کہ آپ کو دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز، یہ سوچنے کا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنے کا انداز حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم بھی اسی طرح سے غور کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، میرا رب کیسا ہونا چاہیے، میں کس کو اپنا خدا مانوں۔ آپ اکثر کہا کرتے تھے جیسے ستاروں کو دیکھا، انہیں چمکتے ہوئے پایا تو کہنے لگے یہی میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوبے تو کہنے لگے یہ ہو نہیں سکتا، چاند نکلا تو شک ہوا یہی ہوگا، آفتاب نکلا تو اس کو خدا سمجھا، لیکن جب وہ ڈوبا، جب وہ اوجھل ہوا تو بے ساختہ کہہ اٹھے لا احب الآفلین، کہ میں تو فانی چیزوں کو پسند نہیں کرتا، ان کو خدا نہیں سمجھ سکتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میرا رخ تو، میرا چہرہ، میری توجہ تو خالصتاً اس کے لیے ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اور میں یکسو ہوں، ایک طرف ہو کر اسی کے بارے میں خالص مخلص ہوں، اور میں مشرک نہیں ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کی کیفیت بھی بالکل حضرت ابراہیم کے جیسی تھی۔ آپ سوچتے تھے سفر و حضر میں ہر جگہ ہزاروں سوال پیدا ہوتے تھے آپ کے ذہن میں کیا ہوں، یہ غیر متناہی سلسلہ، یہ عالم، یہ کیا ہے، نبوت کیا شے ہے، میں کن چیزوں پر اعتقاد کروں، کن چیزوں کو منع کر دوں، کن چیزوں کو حرام سمجھوں۔ آپ کی یہ کیفیت نزول وحی سے 6 ماہ پہلے سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تنہائی پسند ہو گئے تھے، کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جی چاہتا تھا کہ کوئی بھی آپ سے بات نہ کرے۔ آپ کے سامنے معاشرے کی تمام برائیاں، تمام گناہ آپ کے سامنے تھے، سود خوری، چوری، جوا، شراب، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، قبیلوں کو لوٹ لینا، انتقامی کاروائیاں، 100 برس تک چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر جھگڑتے رہنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ساری برائیاں آپ کے سامنے تھیں مگر ان کا حل آپ کو معلوم نہیں تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ برائیوں کو جان لینا کوئی بڑی بات نہیں، ان کا حل کر کے ان کا تدارک کرنا یہی اصل بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا سدھار چاہتے تھے، اس ساری اصلاح کے آپ خواہش مند تھے۔ جب اس کیفیت کو تقریباً 1 سال گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال 6 ماہ ہو گئی، ایک روز رمضان المبارک میں یکایک آپ کو آواز آئی۔ یہ غار ہرا کی پہلی وحی تھی جس میں فرشتے جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے جواب دیا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ وہ فرشتہ پھر یہی دہراتا ہے، آپ پھر یہی جواب دیتے ہیں، وہ فرشتہ پھر یہی دہراتا ہے، آپ پھر یہی جواب دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کے بھینچتا ہے، پھر وہ چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے آدمی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے آپ کا رب کریم ہے، وہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم عطا کیا، وہ جس نے انسان کو وہ باتیں سکھا دیں جو اسے پہلے سے معلوم نہیں تھیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کے بعد لرزتے ہوئے، کانپتے ہوئے حضرت خدیجہ کے گھر آ گئے اور کہنے لگے کہ مجھے کچھ اڑھا دو۔ آپ بہت دیر تک کمبل میں لیٹے رہے، لپٹے رہے، خوف زدہ رہے۔ جب آپ کی کیفیت کچھ سنبھلی تو آپ نے حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ سنایا اور پوچھنے لگے مجھے کیا ہو گیا ہے۔ پھر فرمایا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہیں یہ بات جان لیوا نہ ہو۔ حضرت خدیجہ نے جواب دیا ہرگز نہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، خدا کی قسم اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں،
بے سہارا لوگوں کا بار برداشت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ پھر حضرت خدیجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یہ ان کے چچا زاد بھائی تھے اور انجیل زمانہ جاہلیت میں انجیل کے عالم تھے، انجیل لکھا کرتے تھے، عربی اور عبرانی زبان دونوں میں انہوں نے انجیل خود لکھی تھی، اور اب یہ بہت بوڑھے تھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ورقہ بن نوفل کو سارا واقعہ خود سنایا تو وہ کہنے لگے بھتیجے بتاؤ تو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوری بات سننے کے بعد وہ کہنے لگے یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے پاس بھی بھیجا تھا، حضرت موسیٰ کے پاس بھی بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں قوی ہوتا، کاش میں اس وقت آپ کے پاس ہوں اور اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال کر باہر بھیج دے گی، اس وقت میں آپ کی مدد کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت حیرت سے پوچھا میری قوم مجھے مکہ سے نکال باہر کرے گی؟ ایسا تو نہیں ہے، میں اپنی قوم میں بہت پسندیدہ ہوں۔ تو کہنے لگے ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا رہے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ عزیزان گرامی، تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں، اس کے بعد یہیں سے شروع کریں گے۔ السلام علیکم۔ کوئی شخص ایسی کوئی چیز نہیں لایا، کوئی نبی ایسی کوئی چیز نہیں لایا کہ اس کی اپنی قوم نے اس کے ساتھ دشمنی نہ کی ہو۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی پرزور حمایت کروں گا اور مدد کروں گا، مگر زیادہ مدت نہ گزرنے پائی تھی کہ وہ فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو لیا اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی پہلے ہی سے پاکیزہ تھی اور آپ کا کردار بلند تھا۔ جس طرح حضرت خدیجہ کوئی کمسن خاتون تو نہیں تھیں جنہوں نے آپ کی گواہی دی، بلکہ اس واقعہ کے وقت ان کی عمر 55 سال تھی، اور ایک بیوی سے اپنے شوہر کی کوئی کمزوری، کوئی عیب، کوئی برائی پوشیدہ نہیں ہوتی ہے۔ اس طویل ازدواجی زندگی میں ان کو اس وقت ان کے ساتھ رہتے رہتے کئی سال ہو چکے تھے۔ اس وقت انہوں نے آپ کو ایک عالی مرتبہ انسان پایا اور یہ واقعہ سنتے ہی ذرا بھی دیر نہیں لگائی اور آپ پر ایمان لے آئیں۔ پہلی وحی کی تاریخ میں مختلف روایات ملتی ہیں، مگر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ زیادہ روایات آخری عشرے کی ہیں۔ حضرت عائشہ اس کو 17 رمضان کہتی ہیں، کچھ اصحاب 14، کچھ 13، کچھ 7، کچھ 11، لیکن زیادہ روایات 27 رمضان کی ہیں۔ 27 رمضان زیادہ دل کو بھی لگتی ہے، کیونکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی وجہ سے بھی یہ بات لگتا ہے کہ 27 رمضان کی ہوگی۔ سب سے پہلی مسلمان خاتون حضرت خدیجہ ہیں۔ اس کے بعد اس امر میں اختلاف ہے کہ حضرت علی، حضرت زید اور حضرت ابو بکر میں سے سب سے پہلے ایمان کون لائے۔ یہ ثابت ہے کہ حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائیں، اس کے بعد یہ تینوں حضرات تھے۔ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب دوبارہ اس فرشتے کا انتظار رہنے لگا۔ وہ دوبارہ حضرت جبریل کو دیکھنے کی متمنی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کی راہ تکنے لگے۔ دوسری وحی ایک مدت تک نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنج و فکر اور غم میں مبتلا ہو گئے۔ آپ یہاں تک کہ آپ کبھی غار حرا کی چوٹی پر چڑھ جاتے اور دیکھتے رہتے، انتظار کرتے رہتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارادہ کیا کہ غار حرا کی اس چوٹی سے چھلانگ لگا دیں، خود کو گرا دیں۔ 2 مرتبہ آپ نے اس ارادے کو پورا کرنے کی کوشش بھی کی۔ آسمان سے آپ نے ایک آواز سنی اور آپ ٹھہر گئے۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو جبریل امین آسمان سے زمین تک ایک کرسی پر بیٹھے نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں۔ جب کبھی بھی آپ نے خودکشی کا ارادہ کیا، جب کبھی بھی آپ نے اس غم میں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دوبارہ نہیں آتا، اپنے آپ کو ایذا دینے کی کوشش کی، تو جبریل راستے میں آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں چن لیا ہے اور آپ اللہ کے نبی ہیں اور میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ اس سے آپ کو سکون ہو جاتا تھا اور آپ کی اضطراب کی کیفیت دور ہو جاتی تھی۔ یہ فترۃ الوحی کا زمانہ ایک لمبا زمانہ تھا، کافی مہینوں پر محیط تھا۔ جو ہی یہ زمانہ ختم ہوا، سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات نازل ہوئیں، جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصب رسالت پر معمور کر کے وہ ضروری ہدایات دی گئیں جو اس رسالت کے منصب کے لیے درکار تھیں۔
پہلی وحی یعنی سورہ علق میں 5 آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ وحی کا آغاز ہو گیا ہے اور آپ اللہ کی طرف سے نبی بنا دیے گئے ہیں۔ اب سورہ مدثر کی ان آیات میں آپ کو نبوت کے ساتھ ساتھ فریضہ رسالت بھی سونپ دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ آپ اٹھ کر اس فرض کو کس طریقے سے ادا کیجیے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھیے اور خبردار کیجیے اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، گندگی سے دور رہیے اور احسان نہ کیجیے زیادہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین سے ڈر گئے تھے۔ انہیں آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا دیکھا تھا تو گھر آ کر حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے اڑھا دو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیار سے یا ایھا النبی کہنے کی بجائے اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، سونے والے، اٹھو اور ڈرانا شروع کرو، خبردار کرنا شروع کر دو۔ یعنی اب اٹھو اور اپنی ڈیوٹی انجام دو۔ اب ذمہ داری کا وقت آ گیا ہے، وہی امانت جو آپ سے پہلے دوسرے انبیاء پورا کر رہے ہیں، اس امانت کو جو پہلے انبیاء ادا کر چکے ہیں اور اب باقی کی ڈیوٹی آپ کی ہے، اس امانت کو ادا کیجیے، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو جگانا شروع کر دیجیے۔ انہیں اعمال بد کے انجام سے ڈرائیے، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، یہی نبی کا اولین فرض ہے اور یہی اللہ کی بڑائی اور کائنات میں اللہ تعالیٰ کی پہچان کروانا نبی کا کام ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ اس کا اعلان کر دیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں کلمہ اللہ اکبر کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اذان کی ابتدا بھی اسی کلمے سے ہوتی ہے، نماز کی ابتدا بھی اسی کلمے سے ہوتی ہے، جانور کے گلے پر چھری رکھ کے قربانی اسی کلمے سے ہوتی ہے۔ پھر اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کا حکم دیا گیا۔ جسم اور روح کی پاکیزگی دونوں ہی لازم و ملزوم ہیں۔ ایک پاکیزہ روح گندے جسم کے اندر نہیں ہو سکتی، ناپاک لباس میں نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے دنیا کی تمام زبانوں میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو طہارت کے لفظ کے مد مقابل ہو۔ اس کے علاوہ راہبانہ تصور نے دنیا میں مذہبی ہونے کا یہ معیار قرار دے دیا تھا کہ آدمی جتنا زیادہ میلا کچیلا اور گندا رہے اتنا ہی مقدس ہوتا ہے۔ اگر کوئی ذرا اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن لیتا تو سمجھا جاتا کہ وہ دنیا دار انسان ہے، اور دنیا دار انسان تبھی ہوگا جب وہ دنیا کی عیش و زیب و زینت سے فائدہ اٹھائے گا، اور دیندار اور نیک اور مقدس وہ ہوگا جسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی، اس لیے وہ جتنا گندا اور میلا کچیلا رہے اتنا ہی اچھا ہے۔ اسی بنا پر اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے والے کے لیے یہ ضروری قرار دے دیا گیا کہ اس کی ظاہری حالت بھی پاکیزہ ہونی چاہیے، نفیس ہونی چاہیے، تاکہ لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھ سکیں، کیونکہ انسانی فطرت میں میل کچیل نہیں ہوتی۔ انسان گندگی سے نفرت کرتا ہے، شائستگی اور صاف ستھرا پن انسان کو اور خوبصورت بناتا ہے۔ گندگی سے دور رہو، اس سے مراد ہر قسم کی گندگی ہے، خواہ وہ عقائد اور خیالات کی ہو، خواہ ظاہری ہو، خواہ اعمال کی ہو، جسم اور لباس کی ہو، رہن سہن کی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے گرد و پیش میں سارے معاشرے میں جو گندگیاں پھیلی ہیں ان سب سے اپنا دامن بچا کر رکھو، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے۔ جس پر بھی احسان کرو بے غرض کرو، بے لوث کرو۔ تمہاری عطا، بخشش، سخاوت صرف اللہ کے لیے ہو۔ اپنے رب کی خاطر صبر کرو، یعنی یہ کام جو تمہارے سپرد کیا جا رہا ہے بڑے جان جوکھوں کا کام ہے، اس میں سخت مشکلات، مصائب اور تکالیف آئیں گی، تمہاری اپنی قوم سے تمہاری دشمنی ہو جائے گی۔ اپنے رب کی خاطر صبر کرنا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پے در پے وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، مگر ابتدائی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشکل پیش آئی کہ آپ کبھی بھول جانے کے اندیشے سے وحی کو بار بار یاد کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ انہیں اس بات سے منع فرما دیا گیا۔ سورہ قیامہ کے نزول کے موقع پر سلسلہ کلام کو توڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹوکا گیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اسے یاد کرنے کی جلدی میں اپنی زبان کو بار بار حرکت مت دیجیے، اسے یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہماری ذمہ داری ہے، لہٰذا جب ہم سنا رہے ہوں تو غور سے سنتے رہیے، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ سورہ اعلیٰ میں بھی سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم اسے آپ کو پڑھوا دیں گے اور پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔